السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد المصطفیٰ وأحمد المجتبى وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ بلادان اسلام، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں جو حدیث کے بارے میں ہوا تھا، ایک بہت بڑا مغالطہ جو کچھ احباب کو یا کچھ لوگوں کو لگتا ہے اور لگ رہا ہے اس وقت، کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کہتے ہیں کسی بھی حدیث کو ماننا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث قرآن کے مقابلے میں آتی ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کی کتاب کی پیروی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ فرمایا اتبع ما انزل الیک من ربک۔ تو یہ سرے سے بات ہی درست نہیں ہے کہ کوئی حدیث صحیح بھی ہو، اپنے حکم میں صریح بھی ہو۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے، صحیح سند بھی ہو اور جس بات کے بارے میں وہ حدیث آ رہی ہے وہ صریح بھی ہو، یعنی اس میں وہ واضح حکم ہو، اور پھر وہ حکم قرآن کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال آج کل یہ بہت شور و غوغا ہو رہا ہے، بہت لوگ ایسے اٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں حدیث کے معاملے میں شک و شبہ پیدا کر رہی ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ تو پرانے آ رہے ہیں بہت پہلے سے، جنہوں نے مذہب میں تعصب کیا، کسی بھی مذہب میں اپنے مذہب میں تعصب دکھایا اور یہ سمجھا کہ یہی جو ہمارے مذہب میں عمل ہے یہی درست ہے، تو یہ تو بہت پہلے سے ہیں جنہوں نے حدیث کا وہ مقام نہیں حدیث کو دیا جو حدیث کا مقام ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو حدیث کی ان کتابوں پر، ان احادیث پر انگلی اٹھا رہے ہیں جس پر پوری امت کے صحیح ہونے کا اجماع ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی احادیث۔ بخاری اور مسلم یہ دو وہ کتابیں ہیں کہ پوری امت کہ محدثین جو حدیث کے امام ہیں، جو حدیث کو سمجھنے والے تھے، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو دو کتابیں ہیں یہ صحیح ترین احادیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے نمبر پر بخاری کا درجہ ہے،
اور دوسرے نمبر پر مسلم کا درجہ ہے. پھر آگے دوسری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں صحیح و ضعیف سب آتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں یہاں ایک بڑا جملہ مشہور ہے، صحاح ستہ. صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں. تو یہ درست نہیں ہے. صحاح ستہ جو ہے اس سے مراد وہ لیتے ہیں ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، تین یہ اور 2 جو ہے، اور 2 صحیح مسلم اور صحیح بخاری، اور ایک ساتھ 6ٹھی کتاب ہے نسائی. تو یہ کتب ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں. حالانکہ صحیح کتابیں ان میں 2 ہیں، بخاری اور مسلم. ان کی احادیث پر اتفاق ہے علماء کا کہ ان 2 کتابوں میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. باقی جو 4 کتابیں ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان میں صحیح بھی ہیں اور صحیح سے کم تر درجے کی بھی ہیں، اور اس سے کم تر درجے کی ضعیف حدیثیں بھی ہیں. سند بھی ضعیف ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری علتیں ہیں. تو صحاح ستہ کی بجائے اصل ان کا نام ہے کتب ستہ. کتب ستہ، 6 کتابیں، کیونکہ یہ زیادہ تر یہی پڑھائی جاتی ہیں. زیادہ تر انہی کا جو ہے مدارس میں، عام مطالعہ میں ترجمے بھی انہی کے زیادہ تر ہوئے ہیں، شرحیں بھی انہی کی زیادہ لکھی گئی ہیں. تو یہ زیادہ معروف ہیں، اس لیے ان کا نام ہے کتب ستہ، 6 کتابیں. اب ان 6 کتابوں میں 2 صحیح کتابیں ہیں اور باقی میں کچھ نہ کچھ ضعیف، بلکہ بہت کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں باقی میں. تو بہرحال آج کل یہ بہت چل رہا ہے. لوگ جو ہیں کوئی مذہب کے تعصب میں ایسا کہہ رہا ہے، کوئی ویسے حدیث کے انکار کرنے کی طرف ایک راستہ کھول رہا ہے، اور وہ لوگ اس کام میں لگ گئے ہیں جن کا یہ کام نہیں. دیکھو نا، آدمی جس کام کا ہو، جس فیلڈ کا ہو، جس ڈگری کا ہولڈر ہو، جو علم اس نے پڑھا ہو، اس علم میں اسے بات کرنی چاہیے. اس شعبے کو اس نے اختیار کرنا چاہیے. تو آج کل کئی ڈگری انجینئر کی ہے اور وہ امامت کے دعوے پہ بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے نہ وہ قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے نہ حدیث صحیح پڑھ سکتا ہے. اب سمجھے گا وہ کیسے؟ علماء نے ایسے لوگوں کو چیلنج بھی بہت دیے ہیں، بھئی آؤ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. ان کا قرآن بھی درست نہیں ہوتا اور حدیث کے الفاظ بھی درست نہیں ہوتے. تو جن کا یہ شعبہ نہیں بھی ہے آج کل وہ بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں شک اور تشکیک، اور لوگوں کے دلوں میں حدیث کے بارے میں کہ حدیث جو ہے یہ اس زمانے کسی کا نظریہ ہے جو منکرین حدیث ہیں، سر عام جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث تھی یہ اس زمانے میں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. آج کے دور میں قرآن کو ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے، اپنی عقل سے اس پر عمل کریں گے. ایک گروہ یہ ہے. تو یہ تو بالکل منکرین حدیث ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو ظاہری طور پہ تو حدیث کو مانتے ہیں، بلکہ اسلام کی بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ 4 مصدر ہیں دین کے، بڑے 4 چیزیں ہیں: قرآن، حدیث
اجماع اور قیاس یوں تو مانتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں وہ آتے ہیں تو جو مذہب میں تعصب جن میں ہوتا ہے کسی مذہب کے ساتھ، اپنے مذہب میں جو لوگ تعصب کرتے ہیں، وہ پھر ان احادیث کو اپنی عوام کو یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے، اس میں فلاں راوی ایسا ہے ویسا ہے، یہاں تک کہ بخاری کی روایت پر بھی وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں تاکہ جو سادہ لوگ عام ہیں، ان کی عام لوگ جو ان کے ہیں، ان کے دلوں میں حدیث کی عظمت ہی اٹھ جائے۔ حالانکہ قرآن و حدیث یہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہے، کوئی بھی مذہب آدمی کا ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، قرآن اور حدیث کے بغیر اس کا مذہب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حدیث لینی ہوگی، چاہے وہ ضعیف ہو چاہے کمزور ہو۔ اور اگر مذہب میں متعصب آدمی نہ ہو، تعصب نہ کرے کسی مذہب والا، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے مذہب کو بے شک رکھے، اپنے امام کو، اپنے آپ کو وہ کہلائے جو کہلانا چاہتا ہے۔ لیکن جب حدیث مذہب کے خلاف آ جائے تو حق یہ ہے کہ وہ حدیث کو لے لے اور مذہب پر بھی قائم رہے۔ ایسے انصاف پسند علماء گزرے ہیں، ایسے انصاف پسند علماء ہر مذہب میں گزرے ہیں۔ حنفی مذہب کے ایک بہت بڑے امام عصام بلخی نام تھا ان کا، بہت متقدمین میں ہیں یہ، تو یہ رفع یدین کرتے تھے رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے مذہب میں تو رفع یدین نہ کرنا جو ہے اسے اصل قرار دیا گیا ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مذہب میرا حنفی ہی ہے، میں حنفی ہی ہوں، لیکن میرے امام کا قول یہ ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے۔ اب ائمہ اربع جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کے نام پہ مذاہب بنے ہیں، ان سب نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ان کے بعد کے پیروی کرنے والوں کو، سب نے یہ بات کہی ہے کہ جب حدیث آ جائے اور ہمارا قول اس حدیث کے خلاف تمہیں نظر آئے تو فوراً ہمارے قول کو ترک کر دو اور حدیث کو لے لو، اس لیے کہ وہ کون ہے؟ اتنی جرت کس کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں وہ کسی کا قول پیش کرے؟ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ائمہ ہیں، جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں، ان سب کے بارے میں مسلمانوں کو حسن ظن رکھنا ہوگا۔ ہم سب کو ان کے بارے میں حسن ظن، یعنی ان کے بارے میں ہمارا یہی گمان ہے کہ جو اگر کوئی ان کا قول، ان کی کوئی بات ہمیں حدیث کے خلاف نظر آ رہی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنا بڑا امام حدیث کے خلاف کوئی بات کہے۔ ہمیں ان کی اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ جو انہوں نے کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے۔ ہر امام نے یہی کہا، اور کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری اس طرح کی تقلید کرنا، اس طرح کی میرے پیچھے چل پڑنا اور میری طرف منسوب باتوں کو لینا، کہ یہ دیکھنا ہی نہیں کہ حدیث کیا ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔
اس لیے علماء اصحاب حدیث جو حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں وہ ان سب ائمہ دین کو امام مانتے ہیں، ان کی جلالت قدر اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور کرنا بھی ہوگا۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے امام کے بارے میں کوئی اگر ان کی طرف غلط بات منسوب کو دیکھ کر ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھے یا ان کے بارے میں کوئی بات غلط کرے، اس لیے کہ کسی امام نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے پیچھے اندھے ہو کر چلتے جانا، غلط ہے، سلط ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ہے، ایسا کسی امام نے نہیں کہا۔ اس لیے کچھ جو حدیث کے نام سے بعض نام نہاد حدیث کے ماننے والے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ کچھ غلط کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ امام صاحب نے کوئی بات اپنی طرف سے پہلے تو کہی نہیں، قرآن سے کہی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہی۔ جو حدیث انہیں ملی اس کو انہوں نے پرکھا، صحیح لگی تو اس پہ عمل کیا، نہیں لگی صحیح تو اس کے مقابلے میں کسی صحابی کے قول کو فعل کو لے لیا۔ تو اس لیے یہ اجازت قطعاً نہیں ہے کہ کسی امام کے بارے میں غلط رائے کوئی شخص رکھے یا غلط نظریہ کوئی رکھے، اس لیے کہ ہم ائمہ اربعہ ہوں یا دوسرے امام ہوں، سب نے ایک ہی بات کی طرف بلایا کہ سب سے پہلے قرآن کریم اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف جو پیدا ہوا وہ صحیح اور غیر صحیح پہ ہو گیا، لیکن جو حدیث امت کے اجماع سے صحیح ٹھہری، جیسے بخاری کی حدیثیں، مسلم کی حدیثیں، اب ان حدیثوں کو جو چھوڑتا ہے تو وہ تعصب کرتا ہے، وہ اپنے مذہب میں متعصب ہے، جان بوجھ کے وہ چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ لوگ ان حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو مذہب اپنا ان کا اسی طرح رہے گا، ان کے مذہب میں کوئی آنچ نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ مذہب سے نکلیں گے۔ تو بہرحال اس تعصب نے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا ہے، اور حدیث کے بارے میں عام جو نظریہ ہے، آہستہ آہستہ عام لوگوں میں یہ بات چل پڑی ہے کہ وہ صحیح حدیث کا انکار برسر عام کرنے لگے ہیں، اور آج کل خصوصاً بہت سارے تو نہیں لیکن تھوڑے سے کچھ لوگ، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ حدیث کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں، اور خصوصاً صحیح حدیث کی دونوں کتابوں میں بخاری اور مسلم میں وہ اپنے خیال میں اپنے حواریوں کو یہ کہہ کر کہ بخاری میں یہ غلط ہے، بخاری میں وہ غلط ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ فلاں ہے، وہ ایسا ہے، یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر تعصب ہے، اور جب تقلید تعصب تک چلی جائے تو یہ تقلید جامد منع ہے۔ جب تقلید دلیل کی حد تک رہے کہ آدمی دلیل دیکھ کر کسی کی بات کو مانے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تقلید کسی کی بات کو ماننا اس کی دلیل دیکھ کر پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دلیل کے بغیر ہی، تو تعصب آج کل کچھ عرصے سے بڑا ہوا ہے، اور خصوصاً یہاں ہمارے اس بر صغیر میں جو ہے یہاں زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی حنبلی مذہب کا بڑا نام تھا، ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ حنبلی لکھتا تھا، پرانی کتابیں جتنی ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے، یہاں تک کہ جن بڑے عالم نے امام ابن تیمیہ کا فتاویٰ جمع کیا ہے
عبد الرحمن ان کا نام تھا، تو آگے لکھا ہوا ہے ان کے الحنبلی، اللہ تعالیٰ رحم کرے شیخ عبدالعزیز، شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز الباز پر، کہ انہوں نے یہ عوام کو شعور دیا کہ مذہب جو ہے یہ علماء کے درمیان ایک بات ہوتی ہے، اجتہادات ہوتے ہیں ائمہ کے، فقہاء کے، عوام کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کے بارے میں سوال کرے، جب بھی پوچھیں یہی پوچھیں کہ قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ کس طرح ہے۔ چنانچہ آج کل وہاں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سوالات پوچھنے والے بھی قرآن و حدیث کے پوچھتے ہیں اور جواب بھی انہیں قرآن و حدیث سے دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جو آج کے زمانے میں پیدا ہوا اور قرآن و حدیث میں صراحت اس کی نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، کوئی صریح دلیل اس میں نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اجتہاد، اپنے ائمہ کے، اپنے علماء کے اجتہادات کو سامنے رکھ کے پھر وہ بتلاتے۔ ورنہ اگر قرآن میں وہ مسئلہ ہے، حدیث میں وہ مسئلہ ہے، تو کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مذہب میں ایسے ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے، حالانکہ وہ حنبلی ہیں، حنبلی مذہب سے ہیں۔ مذہب کی جو بات ہے یہ وہاں ہونی چاہیے جہاں کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہے، جہاں کوئی چیز آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پرانے ان کا دیکھیں انہوں نے کیا اس مسئلے میں حل دیا ہے، قرآن و حدیث کو کیسے جمع کیا ہے۔ اگر کہیں ایسا اشکال پیدا ہو گیا ہے، ایسا کوئی لگ رہا ہے کسی کو، تو پھر تو چلو ایک وہ ان کے اجتہادات کو، ان کی محنت کو کوئی ضائع نہیں گئی، وہ محنت موجود ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن تعصب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، انڈیا سے وہ آتا ہے، توحید کے نام سے تھا، التوحید اس کا نام ہے رسالے کا، تو اس میں انہوں نے ایک جگہ کا واقعہ لکھا تھا کہ وہاں کسی صاحب نے مفتی صاحب سے یہ سوال کر دیا کہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ بتلائیں، تو مفتی صاحب سیخ پا ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو فقہ حنفی سے ہی بتلاؤں گا۔ اب آدمی نے کہا میں نے تو آپ سے قرآن و حدیث سے کا پوچھا ہے اور آپ کہتے ہیں فقہ حنفی کا۔ تو بہرحال اگر وہ یہ کہتے ہیں بھئی میں قرآن و حدیث سے وہ مسئلہ بتاؤں گا جو ہمارے فقہاء نے سمجھا ہے، چلو پھر تو بات کسی حد تک ٹھیک ہوتی۔ لیکن جب اس نے کہا نا قرآن و حدیث، تو اسی سے وہ سیخ پا ہو گئے، اسی سے چڑھ گئے۔ تو یہ تعصب ہے، اور یہ تعصب انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ اسی لیے ان مذاہب میں جب تعصب پیدا ہوا، شروع میں ایسا نہیں تھا، ہر امام کے اصحاب ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے سے دلائل میں بحث مباحثہ کرتے تھے، ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، کوئی ان میں اتنا فرق نہیں تھا، اتنا پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں امام کے شاگرد ہیں، یہ فلاں امام کے شاگرد ہیں، اصحاب کے نام سے چلتے تھے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے آہستہ آہستہ پھر ان مذاہب کو ترتیب دیا، پھر ان میں وہ تعصب کی کئیوں میں تعصب کی لہر دوڑ گئی، اور پھر یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب جو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دور ایسا بھی آیا اس سے پہلے کہ مسجد خانہ کعبہ میں اور بیت اللہ میں چار چار مصلے ہوا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں ایک ایک مصلی بچھا ہوتا تھا، اور ہر مذہب والے کی نماز اور ہر مذہب والے کا امام الگ الگ ہوتا تھا۔ 1925 میں، اور یہ ایک لمبا عرصہ پڑے رہے جب تک ترکوں کی حکومت رہی، ایک لمبا عرصہ ایسا ہوتا رہا، یہاں تک کہ جو لوگ اس وقت
حج کرنے آئے کچھ علماء نے مغرب کے، تو انہوں نے اس کو ایک بڑا عجیب انداز میں یہ بیان کیا کہ لوگوں کے تعصب نے مسلمانوں کے مرکز میں، جو وحدت کا مرکز ہے، یہاں بھی انہیں پارا پارا کیا ہوا ہے۔ 4 دانیں ہوتی ہیں، 4 جماعتیں ہوتی ہیں، 4 خطیب جمعہ پڑھاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہوگا آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ تو بہرحال یہ تعصب جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ تعصب ہی حدیث کے انکار کی پھر نوبت لاتا ہے۔ تو 1925 میں جب عبدالعزیز کا کنٹرول ہوا، ملک عبدالعزیز کا، تو انہوں نے وہ 4 مسلح یہ کہہ کر اٹھا دیے کہ چونکہ یہاں ایک ہی مسلح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور اسی طرح صحابہ کرام میں ایک لمبے عرصے تک یہ ایک ہی مسلح رہا، لہذا ہم وہی مسلح آج بچھاتے ہیں۔ یہ نہ کسی مذہب کا ہے، نہ یہ کسی امام کے نام کا ہے، نہ یہ کسی کے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایک ہی مسلح ہوگا۔ تو تعصب کو، جب تعصب پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی عصبیت جو ہے یہ اندھا کر دیتی ہے اسے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں جب مذہب میں تعصب پیدا ہوا تو اس تعصب کی بنا پر لوگوں نے پھر حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ انکار میں کچھ لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ کچھ نے پہلے تعویلات کی، حدیث کو تروڑ مروڑ کر کے اس سے یہ ہو سکتا ہے ایسے، کیونکہ رواج یہ بات پا گئی کہ مذہب کو، اصل تو یہ تھا نا کہ مذہب کو حدیث کے مطابق بنانا ہے۔ کسی شخص کا بھی کوئی مذہب ہو، اس کا حق کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو حدیث کے مطابق بنائے، لیکن ہونے یہ لگا کہ حدیث کو مذہب کے مطابق بنایا جاتا رہا، اور جو حدیثیں مذہب کے خلاف ہیں ان کے جواب دے دیے جاتے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تعصب ہے یہ یہی نہیں ہے، سب جگہ ایسے ہوا۔ مفتی مصر کچھ سال پہلے ایک مذکرہ میں نے ان کا دیکھا تھا، اس میں انہوں نے کچھ لکھا، ان کے فتاوی جات تھے مفتی مصر، آج سے کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا تھا اپنی یادداشت میں، اپنے فتاوی جات میں، وہ فرماتے کہ ایک سوال مجھے آیا جاپان سے، کہ جاپان میں جو اسلامک سینٹر ہے وہاں کچھ جاپانی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کچھ وہاں مسلمان انڈیا کے تھے، کچھ وہاں مسلمان انڈونیشیا کے تھے۔ مرکز میں بھی اسی طرح کے 2 طرح کے لوگ تھے، انڈونیشیا والے شافعی تھے اور ہندوستان والے حنفی تھے۔ تو جب وہ جاپانی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور کلمہ پڑھانے والے نے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو جو شافعی تھے انڈیا کے، انڈونیشیا کے، انہوں نے کہا انہیں مذہب شافعی اختیار کرنا ہوگا، اور جو انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، انہیں حنفی مذہب جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو اب وہ ان لوگوں کو سمجھانا یا اس طرح کی بات کرنا ہے کہ یہ کیا ہے مذاہب، یہ تو تھوڑا ٹف معاملہ ہے نا۔ جب یہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی دین ہے، تو وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ
وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور یہ دونوں گروہ آپس میں الجھ گئے. وہ کہے کہ انہیں شافعی بننا ہوگا، وہ کہے انہیں حنفی بننا ہوگا. اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں گروہ آپس میں گتھم گتھا ہو کر چھینا چھپٹی کرنے لگے، لڑنے لگے. جیسے ہوتا ہے تعصب جب بڑھتا ہے مذاہب میں تو یہ ایک دوسرے کو نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں مانتے. شافعیوں کے ہاں حنفی اور حنفیوں کے ہاں شافعی، یہ بہت بڑا جھگڑا پیچھے بھی رہا ہے. جب تعصب بڑھ جاتا ہے، اور دونوں گروہوں میں بہت تعصب والے لوگ بھی گزرے ہیں اور بہت معتدل لوگ بھی گزرے ہیں. تو جب یہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے، لڑنے لگے. اب وہ نئے مسلمان تھے، عام لوگ تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا مذہب کیا ہے، کیونکہ جاپان میں اکثر لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے. جاپان میں اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی دین نہیں. ان سے پوچھا جائے نا تمہارا کوئی دین ہے، کہتے ہیں نہیں ہم کسی دین کو نہیں مانتے. کچھ بدھ مت والے ہیں، کچھ ہندو ہیں، لیکن کئی لوگ ملحد بھی ہیں جو کوئی مذہب نہیں مانتے، کوئی دین نہیں مانتے. تو جب وہ آپس میں گتھم گتھا ہو کر لڑنے لگے تو وہ جو تھے نا جاپانی، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری انٹری سے، ہمارے اس دین میں داخل ہونے سے انہیں کچھ اعتراض ہو گیا ہے، شاید ہماری وجہ سے انہیں کچھ نفع ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، یا ہمارے آنے سے کوئی ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، شاید ان کے دین میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی آ جائے، یہ فل ہو چکا ہے نعوذ باللہ. ان کے جو دماغ تھے گھومنے لگے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑتے ہی جا رہے ہیں، ان کا ٹھہرو بھائی ہماری بات سنو. اب وہ دونوں گروہ رک گئے. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ شاید آپ کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے یہ ٹائم مناسب نہیں ہے، شاید آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، وسعت نہیں ہے. اگر ہم چند لوگ مسلمان اور آ جائیں گے تو شاید اس میں وہ کہیں سما نہیں سکیں گے، کچھ ہو جائے گا. لہذا بھائی ہم ابھی اپنے فیصلہ واپس لیتے ہیں، کسی دوسرے موقع پر پھر ہم دیکھیں گے. تو وہ مسلمان ہو کر مرتد ہو کر چلے گئے. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو یہ بات تو بہرحال پھر مفتی صاحب نے خوب انہیں ڈانٹا، ان لوگوں کو بہت سخت الفاظ میں. انہوں نے کہا تمہارا یہ عمل جو ہے یہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا اگر تم نے مذہب کو اس لیول تک تم لے گئے. امام جو ہیں وہ محترم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، ان کی کوشش ہے، ان کے اجتہادات ہیں، ان کی محنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، نہ ہی نبی کے مقام پر ہیں، نہ ہی وہ دین کو بنانے والے ہیں، نہ ہی وہ دین انہی تک محصور ہے، نہ ہی وہ یہ کہ دین انہی تک محدود کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. ان کی محنت ہے، ایک اجتہادات ہیں، انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. اس زمانے میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو تم نے تعصب کیا ہے اور جس سے مسلمان ہوئے لوگ داخل ہوئے اسلام میں نکل گئے ہیں، یہ عمل تمہیں کفر تک لے جائے گا. تو بہرحال تعصب اور جو ہے یہ آج کل بڑھتا جا رہا ہے، اور احادیث میں شک پیدا کرنے کے لیے لوگ مختلف بہانے تراش رہے ہیں اور مختلف جو ہیں وہ تعویلیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر حدیث جو ہے وہ پہلے صحابہ سے لی گئی ہو، جو اسلام میں پہلے ہیں، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، وہ حدیث قابل عمل ہے. جو بعد میں اسلام قبول کیا ان کی حدیث وہ قابل قبول نہیں ہے، مثال کے طور پہ. اسی طرح کوئی کسی انداز میں کوئی تعویل کر رہا ہے اور حدیث کے انکار کی طرف جا رہا ہے. تو یہ سارے دروازے بہرحال ہمیں بند کرنے ہوں گے، اور ان لوگوں کے سامنے ایک ایسی سیسا پگھلائی دیوار کھڑی کرنی ہوگی کہ یہ انکار حدیث کی طرف بڑھ نہ سکے. ایسے دلائل ہمیں دینے ہوں گے، ایسی
قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ یہ جو انکار کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں انہیں روکنا ہوگا، اور یہ روکنا کیسے ہوگا؟ دلائل سے ہوگا۔ انہیں بتلایا جائے گا کہ حدیث جو ہے یہ اصل ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے تو ثواب ہے، نہیں عمل کرے تو وہ عمل ہو جائے گا اور ثواب اسے صرف نہیں ملے گا۔ ایسا بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث پر عمل کرے تو یہ اس کے لیے کار ثواب ہے۔ اگر وہ حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے عمل لیکن دوسری طرح کرتا ہے، کسی اور طریقے پر کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو ثواب مل جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، عمل ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو جس طرح وضو شرعی ہے اس طرح نہیں کرتا، الٹا وضو کرتا ہے، جو چیز پہلے دھونی ہے اس کو بعد میں دھوتا ہے، جو آگے ہے وہ پیچھے بالکل اگر وہ الٹ پلٹ وضو کر لیتا ہے تو وہ وضو بھی کہتے ہیں ہو جائے گا، اس سے نماز بھی ہو جائے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو بھئی جب ثواب نہیں ملے گا تو یہ نماز اس نے پڑھنی ہی کس لیے ہے؟ تو حدیث کا جو مقام ہے ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں وضو کی ہر حدیث کی کتاب میں کتنے طہارت کے مسائل ہیں، کس طرح وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کاٹتے چلے جائیں گے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آپ کہیں گے قرآن کافی ہے ہمیں، جیسے آج کل کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے وہ ہم سب کو لینی ہوگی کہ قرآن و حدیث، اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے قرآن میں، اسے حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، توضیح موجود ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں شک شبہ پیدا کر رہے ہیں حدیث کے معاملے میں، تو یہ بہرحال علماء کو آگے آنا ہوگا اور لوگوں کو بتلانا ہوگا کہ جو بخاری ہے یہ صحیح ترین کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد صحیح ترین حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ ضعیف کا ٹائٹل لگا دیں گے کسی اس حدیث پر تو صحیح بخاری تو اسے اسی لیے تو کہا جاتا ہے، صحیح مسلم تو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال علماء سے یہ استدعا ہے کہ وہ عظمت حدیث پر زیادہ کام کریں اور عوام الناس میں اس شعور کو اجاگر کریں کہ وہ جب بھی مسئلہ پوچھیں قرآن و حدیث کے مطابق پوچھیں۔ کسی بھی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھیں، بولے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا ہے۔ اگر یہ روش، یہ کوشش عوام میں کامیاب ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ان منکرین حدیث کے لیے یہ خود ہی ایک سد معارب کھڑی ہو جائے گی، ان کے سامنے خود ہی عوام کا ایک وہ سلسلہ کھڑا ہو جائے گا جو خود کہے گا بھی ہمیں قرآن و حدیث کی بات سناؤ، قرآن سناؤ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ، اور باقی جس کا سنانا ہے وہی سناؤ جو ان سے ملتا ہے۔ باقی جو عظمت، جو مقام ہیں، ان جو باقی کی جو فضیلت ہے محدثین کی، ائمہ دین کی، وہ ایک اپنے مقام پر اسی طرح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ اگر حدیث کے خلاف کسی کا قول، کسی کی رائے، کسی کی بات، کسی کا فتویٰ، کسی کا مسئلہ، کوئی بھی چیز کسی کی اگر حدیث کے مخالف ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں حدیث پہ عمل کرنے سے اس بڑے امام کی قدر و منزلت میں انکار نہیں ہوگا، نہ ہی اس پر کوئی حرف آئے گا، کیونکہ ہر انسان کل قیامت کو جو اللہ نے سوال کرنا ہے وہاں کیا کہیں گے لوگ، مجرم کو کل قیامت کو کیا کہیں گے
کیا عذر پیش کریں گے اپنا؟ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. وہ کہیں گے یا اللہ، پہلے اوپر اس کے جو آیت ہے اس میں تو ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جب جہنم میں ان کو الٹ پلٹ رہے ہوں گے، الٹا پلٹا جا رہا ہوگا چہروں کے بل ان کے چہرے، جب تو کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے. وہاں یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم کسی اور کا نام تو نہیں لیں گے. اور جیسے دوسری آیت میں کہا کہ مجرم یہی کہیں گے اس دن، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یوم یعض الظالم علی یدی. فرمایا قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور یہ کہتا پھرے گا، کہنے پہ مجبور ہوگا کہ ہائے کاش میں رسول کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. مع الرسول، رسول کے ساتھ، یعنی جو آپ نے جو راستہ نبی نے دیا میں اس کو اپنا لیتا. اور پھر ان پہ لعن طعن کرے گا جنہیں اسے اللہ کے اور رسول کے راستے سے روکا ہوگا. پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یا فلانا سے مراد ہے جس نے اسے گمراہ کیا ہوگا، جس نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹایا ہوگا. کہے گا ہائے کاش میں اس کو دوست نہ پکڑتا، اس نے مجھے ہدایت اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یعنی اس نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور کر دیا. تو کل قیامت کو تو یہ عذر نہیں چلے گا. تو اس لیے ہم سب کے لیے اس میں درس ہے، ہم سب کو یہ بات بہرحال قابل غور ہونی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دین کے لیے ہم سب کوشش کریں اور عوام میں، عام لوگوں میں اس تاثر کو اجاگر کریں کہ وہ جب بھی بات کریں قرآن و حدیث کی بات کریں. جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو پھر یہ فتنہ دب جائے گا جو انکار حدیث کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے دین کے لیے اور قرآن و حدیث کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے شبہات کا ہم انشاءاللہ رد کرتے رہیں گے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو لوگ حدیث کی آڑ میں یا حدیث اور تاریخ کی آڑ میں جو لوگ جن کا یہ شعبہ نہیں ہے اور اس شعبے میں آ گھسے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے شبہات کا بھی آگے چل کے رد کریں گے. آج کے درس میں یہی بتلانا مقصود تھا کہ حدیث کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بغیر کسی شخص کا دین ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی حدیث کو چھوڑ کے جیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن کے ساتھ حدیث کا ہونا یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کریم کا متن ہے. اس کی تفسیر اگر نہیں ہوگی تو قرآن کی سمجھ کیسے آئے گی؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.